اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به الأصول۔ اعتکاف کے احکام کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے۔ کل کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں اور احکام سے متعلق بقیہ باتیں انشاءاللہ ابھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں، اعتکاف ہمارے دین کا، اسلام کا ایک مستقل عنوان ہے، ایک مستقل باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جو بندہ اگر ایک باب سیکھ لیتا ہے، یعنی اس کے مسائل سن لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بھائی؟ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے تھوڑا سا ٹائم کل دیا تھا، تھوڑا سا ٹائم آج دیں گے، ہمارا ایک باب احکام کے اعتبار سے مکمل ہو جائے گا۔ تو بھائی آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ جل جلالہ نے تھوڑے سے ٹائم میں کتنا بڑا نفع عطا فرما دیا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہمارا مزاج، یہ ہماری طبیعت حریص ہے، انسان کے اندر حرص اللہ نے رکھی ہے، اور یہ وہ لوگ جو نیکی کی حرص رکھتے ہیں، ثواب کی حرص رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت عمدہ اور بہت بڑی چیز ہے کہ معمولی سے ٹائم میں اللہ جل جلالہ اتنا زیادہ نواز رہے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں بھائی، اللہ ہمیں ہمیشہ خوش نصیب ہی رکھے۔ کل آخری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ اعتکاف کے آداب کے متعلق عرض کی تھی کہ اعتکاف میں بیٹھ کے ہمیں کس انداز میں اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آج بات عرض کرنی ہے اعتکاف کے مکروہات کے بارے میں۔ اعتکاف کے دوران ہمیں کون کون سے کام کرنا مناسب نہیں ہے، شریعت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی بلکہ وہاں پہ ہمیں تھوڑی سی آنکھیں دکھاتی ہے شریعت، خبردار اگر یہ کام کیا، ان سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اعتکاف کی حالت میں مناسب نہیں ہے یہ کام۔ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں، اور جب میں چھوٹا تھا اس وقت ہمارے بھی تقریباً ماحول میں یہی بات تھی کہ اعتکاف جو بیٹھ گیا ہے اب اس نے اپنا چہرہ بھی کسی کو نہیں دکھانا اور اپنی آواز بھی کسی کو نہیں سنانی۔ یعنی عورت کا معنی تو ہے پردہ، پردے میں رہے، اس کا پورا وجود بھی پردے میں ہو، اس کی آواز بھی پردے میں ہو۔ اب یہ تو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والا تو مرد ہے بھائی، اس کو کس نے عورت بنا دیا؟ یہ عورت بن کے بیٹھ گیا، آواز بھی کسی کو سنائی نہ دے جوان کی اور چہرہ بھی کسی کو دکھائی نہ دے۔ یہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا اس وقت ایسے مناظر دیکھنے کو آتے تھے، اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے، اور بیچاروں کو بتلایا بھی کم ہی جاتا تھا، اور بتلانے والے ہوتے تھے لیکن چیدہ چیدہ۔ تو بھائی یہ اپنا منہ چھپا کے اعتکاف کے اندر بیٹھنا اور اس کو عبادت سمجھنا، یہ بات یاد رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح سے خاموشی کو اعتکاف کے دوران عبادت سمجھنا کہ خاموش رہوں گا، جتنا میں خاموش رہوں گا اپنی زبان کو تالا لگا کے رکھوں گا، نہ ذکر و اذکار کی ضرورت ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بس زبان پہ تالا لگا ہونا چاہیے، کوئی لفظ نکلے نہیں میری زبان سے۔ تو اگر اس کو عبادت کی نیت سے اور اعتکاف کے اندر اس کو اعتکاف کا ایک حصہ سمجھ کے کر رہا ہے
میرے عزیز دوستو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، بڑا سنگین جرم ہے، بڑا سنگین جرم ہے۔ پھر ہمارے ہاں خیمے لگائے جاتے ہیں اعتکاف کے لیے، کوئی حرج نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیمہ لگا کے اعتکاف کرنا ثابت ہے، اور ہماری مساجد میں خیمے لگا کے اعتکاف کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی سنت کو روشن کیا جاتا ہے، اس سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر خیمے کے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض مقامات میں نے ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ معتکفین زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ چند خیمے لگا دیے جاتے ہیں، اور باقی معتکفین کو کہا جاتا ہے کہ آپ بغیر خیموں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر خیموں والی سنت پہ آپ عمل کریں۔ تو ایک ٹائم میں بعض مساجد کے اندر دونوں سنتوں پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور بڑا ایک احسن انداز ہے یہ۔ میں سکھر میں اپنے بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اعتکاف بیٹھا کرتا تھا، کئی سال مسلسل اعتکاف بیٹھا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی ہے۔ وہاں پہ یہ دونوں کام چلتے تھے، خیمے والے بھی اور بغیر خیمے کے بھی۔ اور مزے کی بات، اگر وہاں پہ 200 افراد ہیں، ان میں سے 20 افراد 15 18 10 یا اس کے لگ بھگ یہ خیموں والے ہوتے تھے، اور باقی سارے بغیر خیموں کے ہوتے تھے۔ کبھی دل میں آیا ہی نہیں ہے ساڈا خیمہ کتنے گیا، خیمے کے بغیر ساڈا اعتکاف ہی نہیں ہونا۔ تو بھائی سیکھنے سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کیسا تھا۔ اب خیمے کو لازمی قرار دینا اور یہ کہنا کہ خیمے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، یہ اعتکاف کا حصہ اس کو سمجھنا اور اس کے بغیر اعتکاف کو ٹھیک نہ سمجھنا، یہ بھی انتہائی غلط نظریہ ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں اعتکاف کے جو نامناسب پہلو ہیں ان پہ میں ذرا روشنی ڈال دوں۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، بعض لوگ عادی ہوتے ہیں باتوں کے، وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں ان کو باتوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے بیچاروں کو۔ تو اگر اعتکاف کے دوران آداب اعتکاف کا میں نے عرض کیے تھے، جس میں تلاوت قرآن پاک ہے، ذکر و اذکار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پہ کثرت کے ساتھ درود پاک کے تحفے بھیجنے ہیں، تسبیحات ہیں، یہ تو ہم نے چیزیں کرنی ہیں، لیکن اگر وہ دنیاوی باتوں کا ایک مجمع لگا کے رکھتا ہے، جب دیکھو ایک مجمع لگا کے بیٹھا ہوا ہے، دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، چل رہا ہے کام، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں اعتکاف بیٹھا ہوں۔ تو اعتکاف کی حالت میں یہ کام بھی انتہائی نازیبہ ہے۔ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اعتکاف، بلکہ میں بعد میں بیٹھا ہوں، اس کے بعد 2 سال، وہاں پہ میں نے جو معتکفین اور نماز والوں کی، جو اب نمازیوں کی، غیر معتکفین، ان کی آپس میں جو میں نے حالت دیکھی، تو مجھے الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن حالت کو بیان کرنے اور عرض کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہاں دا اٹ کتے دا ویر سی، اعتکاف بیٹھ والوں دا تے جڑے نمازی اعتکاف نہیں بیٹھے ہوئے سی انہاں دا آپس دے وچ۔ اب کیوں تھا اینٹ کتے کا ویر ان کا؟ معتکفین اپنے آپ کو اعتکاف والے اعمال میں رکھتے ہی نہیں تھے۔ رات ہے تو ساری رات وہ تو میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کہہ کے لگ رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ چولہے گرم ہو رہے ہیں، کچن وہ ایک وہ بنایا ہوا ہے، ساری رات کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں ایسی اعتکاف بیٹھے ہیں، وہ پتہ نہیں پکنک منانے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے تھے بیچارے، اور واقعتاً نمازی اس سے تنگ ہوتے۔ پھر نماز کا ٹائم ہے، وہ خیموں کے اندر بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، اقامت ہو رہی ہے، وہ اپنے خیموں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نمازی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، لیکن نمازی جو ہیں ان کو جو سمجھاتے تھے پیار سے نہیں، محبت سے نہیں، انہوں نے چمڑ جاتے ہوتے تو ایسی تیسی تھی اعتکاف کرنا ہے، اتنے پکنک منانا ہے، جہاں کوئی بابا اٹھ کے آ رہا ہے انہوں نے چڑھائی کر رہا ہے، وہ VIP لوگ تھے، وہ کیسے برداشت کریں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ جل جلالہ نے
مجھے وہاں پہ موقع نصیب فرمایا، 2 سال میں وہاں پہ اعتکاف بیٹھا۔ 2 سال میں اعتکاف کا ایسا نظام اللہ جل جلالہ نے بنوایا کہ نمازی کی بے حد خوش ہوئی، اور جو اعتکاف بیٹھنے والے تھے وہ بھی بے حد خوش ہوئے۔ بلکہ یہاں تک تھا کہ جب میں اعتکاف نہیں بیٹھا تھا، یہ 3 سال رہا ہوں میں وہاں سے، اعتکاف نہیں بیٹھا تھا، اس وقت اعتکاف بیٹھنے والے 13 14 آخری 15 افراد ہوا کرتے تھے، اور دوسرے سال جب میں اعتکاف بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ جو اعتکاف سے وہ باہر آئے ہیں، اٹھے ہیں، فارغ ہوئے اعتکاف سے، میرے عزیزوں وہ 47 یا 48 افراد تھے۔ اتنا تیزی کے ساتھ افراد کا وہاں پہ وہ اعتکاف کا ماحول بنا، اور لوگوں کے اندر اعتماد کی فضا وہ قائم ہوئی۔ آپس میں جو ان کی دوریاں تھیں وہ محبتوں سے تبدیل ہو گئی، قربت سے تبدیل ہو گئی، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے سے اور ہمدردیاں بانٹنے سے تک سے وہ تبدیل ہو گئی۔ عزیزوں، اعتکاف جب بیٹھنا ہے تو اعتکاف کے اندر ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے، نمازیوں کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنی زبان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ اعتکاف کے دوران بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، یا پھر نسوار وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، بیڑے شیڑے کے عادی ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ باہر مستقل بیٹھ کے اپنا یہ کام کرتے ہیں، حقہ پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور گپے لگ رہی ہیں۔ عزیزوں، اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ان مقاصد کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کے دوران انتہائی خطرناک کام ہے، اس کے اعتکاف کو توڑ سکتے ہیں۔ ہاں، اس نے کرنا کیا ہے؟ جب اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے، باتھ میں جائے، اپنا بیڑا بھی ساتھ لے جائے، سگریٹ بھی ساتھ لے جائے، وہاں پہ ساتھ ساتھ اپنا کام پورا کر لے۔ اس کو الگ ٹائم دینے کی اجازت نہیں ہے۔ الگ سے اگر ٹائم دے گا اس کا اعتکاف خطرے میں پڑے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ تجارتی، یہ میں پہلے بات سمجھا چکا ہوں، تجارتی نقطہ نظر سے کاروبار کرتا ہے، اس کا سامان مسجد کے اندر ہو تب بھی، مسجد سے باہر ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں اعتکاف کے دوران اس کو یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، انتہائی نازیبہ ہے۔ اور اگر اس کو اپنے گھر والوں کے لیے ضرورت ہے خرید و فروخت کرنے کی، کمانے کے لیے کوئی اور بندہ نہیں ہے اور بندوبست کرنے کے لیے کوئی اور اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے، تو ایسے بندہ مسجد سے باہر اپنا سامان رکھ کے خرید و فروخت کر سکتا ہے، خود مسجد کے اندر رہے لیکن سامان اس کا باہر ہو، سامان اندر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر مسجد کے اندر جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنی کہ جگہ کور کریں جس سے ان کا مقصد حل ہو جاتا ہو۔ اتنی زیادہ جگہ گھیر لینا جس سے دوسروں کو بھی بیچاروں کو تنگی ہو، تکلیف ہو، یہ بھی اعتکاف کے دوران ٹھیک نہیں ہے، یہ نامناسب ہے بھائی۔ اگلی بات ہے، اگر ہمارا اعتکاف خدا نخواستہ سنت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے اس وقت؟ تو بھائی اس وقت ہمیں یقینی بات ہے ٹوٹے گا، 1 دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے ہمارا، تو اب ہمیں یہ بتلایا گیا تھا یا بتلایا جاتا ہے کہ آپ کا اعتکاف اب وہ اعتکاف کی قضا کرنی ہے۔ یہ اعتکاف کی قضا واقعی ہوتی ہے، اعتکاف کی قضا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کسی بندے کی نماز ٹوٹ جائے تو پوری نماز کی قضا ہوتی ہے۔ تو پورے 10 دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہے ہم نے یا کیا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس دن کا آپ کا اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہے، سارے 10 دن کے اعتکاف کی قضا ضروری نہیں ہے۔ اب اعتکاف یا دن میں ٹوٹے گا یا رات کو ٹوٹے گا، وہ تکلیف تو مسجد کے اندر ہی ہے نا جی، دن میں بھی رات میں بھی۔ اگر اس کا اعتکاف دن میں ٹوٹا ہے تو اس نے اس 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، صبح صادق سے پہلے یہ مسجد میں آ جائے گا اور غروب آفتاب تک یہ مسجد میں رہے گا، اس کے اعتکاف کی قضا جو ہے 1 دن کی پوری ہوگی۔ یہ اس وقت ہے جب اس کا اعتکاف دن میں ٹوٹا ہو، اور اگر اس کا اعتکاف رات کو ٹوٹا ہے تو پھر اس کے قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ
مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، ساری رات مسجد میں رہے گا، اگلا دن بھی مسجد میں رہے گا اور اگلا دن روزے کے ساتھ رہے گا، مسجد میں رہے گا اگلا دن بھی، اور جب غروب آفتاب ہو جائے نماز پڑھ کے اپنے گھر میں چلا جائے۔ یعنی رات کو اگر اعتکاف ٹوٹتا ہے تو قضا 24 گھنٹے کی کرنی پڑے گی، دن اور رات دونوں کی، اور اگر اعتکاف ٹوٹتا ہے اس کا صرف دن میں تو اس کو صرف ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی، رات کو اس کو ساتھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ مسنون اعتکاف جو آخری عشرے کا ہوتا ہے، یہ بندہ بیٹھا اور ٹوٹ گیا، اب یہ اٹھ کے گھر چلا جائے گا، یہ کیا کرنا ہے اس نے؟ تو بھائی گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو باقی ایام بچے ہیں ان ایام میں بھی دن رات کے لیے یہ مسجد کے اندر ہی ٹھہرا رہے۔ اب نفلی اعتکاف کے لیے سے ٹھہر جائے، نفلی اعتکاف کا بھی تو اللہ جل جلالہ نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے، وہ پہلے آپ کے سامنے اجر آ چکا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کا خدا نخواستہ اس کا اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے تو وہ مسجد نہیں چھوڑے، بلکہ وہ مسجد کے اندر ہی رہے گا، نفلی اعتکاف کے ساتھ رہے گا۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو یہ جو ہم نے اعتکاف کی باتیں سنی ہیں ان کو یاد رکھنے کی اور ان کے مطابق اپنے اعتکاف کو آگے چلانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الأصول اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔